السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے قیامت سے پہلے پیش آنے والے مختلف معرکے، فتوحات اور سقوطات، دونوں قسم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائے، ان کے بارے میں ہدایات ارشاد فرمائی۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی بیت المقدس کی فتح، نبی علیہ السلام نے اسے بھی قیامت کی نشانی قرار دیا تھا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کی فتح کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ بھی ہم نے کل پڑھا۔ ایک اور جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم بڑی جنگ اور جو الملحمہ الکبریٰ ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے اوپر ایک ایسا دور نہ آ جائے تقاتلون الترک، تم ترک لوگوں سے جنگ کرو گے، صغار الاعین، ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، حمر الوجوہ، سرخ چہرے ہیں، زلف الانوف، چھوٹے چپٹے ناک ہیں، کأن وجوہہم المجان المطرقہ، ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے وہ ڈھالیں ہوتی ہیں جن کو کوٹ کوٹ کے ڈھال بنایا گیا ہو، یعنی بالکل سپاٹ چپٹے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے جانوروں کے بالوں سے بنے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَيَلْبَسُونَ الشَّعْرَ، اور ان کا لباس بھی جانوروں کے بالوں کا یا بالوں کا ہوتا ہے۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ علامات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ترک کا لفظ آ گیا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، سرخ چہرے، چپٹے ناک، چہرے ایسے سپاٹ اور سیدھے جیسے وہ ڈھال ہوتی ہے جو میدان جنگ میں ایک فوجی یا مجاہد اپنی حفاظت کے لیے سامنے کر لے، بالکل سیدھی ہوتی ہے، اس طرح کے ان کے جوتے بھی بالوں کے بنے ہوئے اور ان کے کپڑے بھی بالوں کے بنے ہوئے۔ یہ ٹوٹل 7 علامتیں آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے بتا دی کہ اس قوم کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ابن الاثیر رحمہ اللہ اور دیگر ہماری تاریخ کے بڑے بڑے مورخین کہتے ہیں کہ یہ علامت پوری پہلے ہو چکی ہے
اور یہ جنگ بھی ہو چکی ہے، اور یہاں ترک سے مراد تتاری ہیں، ترک سے مراد تاتاری ہیں۔ یہ جو تاتاری تھے بظاہر ویسے یہ پڑھے نا تو یوں لگتا ہے جیسے چائنی ہوں، علامتیں ملتی جلتی ہیں نا، یعنی آپ دوبارہ غور کر لیں، بے شک ترک کا ایک دفعہ لفظ چھوڑ دیں تو آپ کو لگے گا جیسے چائنی، آج کل کے دور کے حساب سے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، سرخ چہرے، چپٹے ناک، چہرے اسپاٹ، تو علامتیں تو ان پر بھی پوری کافی حد تک تھوڑی تھوڑی لگتا ہے جیسے ہو رہی ہے، لیکن یہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی حدیث کو اپلائی کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اپنے سامنے کے حالات دیکھیں اور فوراً کہہ دیں اس سے یہ مراد ہے کہ آج کل چائنی بڑے ہیں، چائنا کا نام پڑا ہے، یہ مراد ہے، فوراً فتویٰ لگا دیں اور پاکستان اور چائنا کی لڑائی چھیڑ دیں، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ محدثین نے کیا لکھا ہے؟ جنہوں نے پوری زندگیاں حدیثیں جمع کرنے پہ لگائی ہیں اور انہیں سمجھنے پر بھی لگائی ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ حدیث ہم محدثین سے لے لیتے ہیں، سمجھنے کے لیے اپنی عقل استعمال کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو الفاظ بھی پڑھنے نہیں آتے، وہ بھی اپنے فلسفے پر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے خاص فضل سے جو ہم قیامت کی نشانیاں پڑھ رہے ہیں، صرف تحدیث نعمت کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ بعض دفعہ 10 گھنٹے اللہ کی فضل سے میں محدثین کو پڑھتا ہوں، فلاں محدث نے کیا لکھا ہے، فلاں امام نے کیا لکھا ہے، جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں انہوں نے اس سے کیا سمجھا ہے، تو تقریباً اس پر اکثر شارحین حدیث کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد تاتاریوں کا وہ حملہ ہے جو انہوں نے بغداد پہ کیا تھا۔ تاتاریوں کی زبان ترکی ہی سے تعلق رکھتی تھی، اور چائنا ہی کے یہ خانہ بدوش تھے، ان کے کچھ قبائل چائنا میں آباد تھے، کچھ ترکی میں آباد تھے، کچھ دیگر علاقوں میں آباد تھے، اور خانہ بدوش تھے، جنگلی ٹائپ لوگ تھے۔ انہوں نے جب حملہ کیا، بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ بھی وضاحت ہے کہ وہ دشمنی کریں گے تو بدترین دشمن ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت ان کو جب بہتر بنا دے گا اور دین کی طرف آئیں گے تو بھی بہترین ہوں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی ایک روایت میں اضافہ موجود ہے۔ تو تاتاریوں نے بغداد پہ جب حملہ کیا 656 ہجری میں، 1258 عیسوی میں، تو اس وقت حافظ عبد صاحب سے کہیں کہ میرا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ مجھے دے دیں، تو اس وقت جس پر میں نے لکھا تھا، اس وقت کیا صورتحال تھی؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں اور دیگر مورخین نے یہ لکھا ہے کہ بغداد پوری طرح سے آباد تھا، بیت الحکمہ، بڑی بڑی لائبریریز، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے مراکز اپنے جوبن پر تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور روایت میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جب تک وہ تمہیں کچھ نہ کہیں تم نے انہیں کچھ نہیں کہنا۔ وہ ترک یعنی تتاری جب تک تمہیں کچھ نہ کہیں تم نے انہیں کچھ نہیں کہنا، لیکن بغداد کے خلیفہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پہ عمل نہ کیا، اس وجہ سے ان کے ساتھ جنگ چھڑی،
اور اس کے بعد جو اس وقت کا وزیر تھا ابن العلقمی، وہ رافضی تھا، صحابہ کو گالیاں دینے والا اور اندر سے دین کا دشمن تھا، وہ بھی اندر سے ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ بغداد کے خلیفہ کو قلین کے اندر انہوں نے بند کر دیا، بند کر کے اوپر گھوڑے دوڑائے، شہزادیوں کو اور امت کی بیٹیوں کو، جن کو انہوں نے چاہا مار ڈالا، جن کو چاہا اپنی قید میں رکھا۔ بعض مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ بغداد کی جس گلی میں جائیں لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیتی تھی۔ شکریہ سر، جزاک اللہ خیر۔ لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیتی تھی۔ یہ عدیل صاحب دکھائیں ذرا، وہ ایک تصویر ہے جو منگولوں کے میوزیم میں ان کے ایک بڑے کی، جو حدیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے، تقریباً آپ کو اس میں نظر آئے گا، نظر آ رہا ہے؟ چھوٹی آنکھیں، سرخ چہرے، چپٹے ناک، چہرے ان کے سپاٹ۔ ایک اور تصویر میں باقاعدہ ان کے اپنے میوزیم کے اندر جو موجود ہے، اس میں ان کا لباس بھی بالوں کا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور اس طرح سے یہ پوری علامتیں نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی مکمل آپ کو دکھائی دیں گی۔ کیا اللہ نے آپ کو علم دیا تھا اور کیسی بصیرت دی تھی، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، تجدون من خیر الناس اشدهم کراہیۃ لہذا الامر حتی یقع فیہ۔ تم دیکھو گے کہ ان میں سے جو بہترین لوگ ہوں گے، جتنے اسلام سے نفرت کرتے ہوں گے، اتنے ہی اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے حملہ کیا، تہذیب نہیں تھی، جنگجو تھے، بہادر تھے، طاقتور تھے، اور اللہ کے فضل سے اور اس دور کے علماء، دین کی دعوت اور دین کے مراکز کی برکت سے ان کی اولادوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر انہوں نے جو عثمانی خلافت ہے اس میں بہت بڑا کردار اور ان کا ساتھ بھی دیا، اور سمرقند اور بخارا کے اندر بڑے بڑے اسلام کے مراکز اور بڑی بڑی مسجدیں بھی قائم کی۔ کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے۔ آگے بڑھتے ہیں اب ہم بڑی جنگ کی طرف، جو شاید اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، بالکل اس وقت ہوگی جب تاریخ کی بساط لپیٹی جا رہی ہوگی اور قیامت قائم ہونے والی ہوگی۔ امام مہدی کی آمد، حضرت عیسیٰ کی آمد اور دجال کے ساتھ مارکے سے پہلے وہ جنگ ہوگی۔ اس جنگ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے الملحمہ کہا ہے۔ سلائیڈ 1 دکھائیں ذرا دل سب، الملحمہ کہا ہے۔ الملحمہ یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ملحمہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں گھمسان کا معرکہ ہو اور بہت ساری لاشیں گریں، لحم گوشت کو کہتے ہیں۔ ملحمہ ایسا معرکہ جس میں لاشیں ہوں، گھمسان کا معرکہ ہو، شدت کی جنگ ہو اور سخت جنگ ہو، الکبرى بہت بڑی ہو۔ اسی الملحمہ الکبرى کو
آرمیگاڈن کہتے ہیں، ہم اس کو اردو میں آسانی کے لیے آرمیگاڈون کہہ لیتے ہیں، ویسے آرمیگاڈن۔ لیکن ہمیں وہ نام استعمال کرنا چاہیے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، اور وہ ہے الملحمہ۔ اس کی جمع ہے الملاحم۔ باقاعدہ اس پر مستقل کتابیں ہیں محدثین کی، اور جو کتب حدیث ہیں ان میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہوتا ہے الملاحم کا، مارکے اور جنگیں، اور اس میں خصوصی تذکرہ ہوتا ہے اس جنگ کا۔ اور یہ ایک ایسا مارکہ ہے جس کا تذکرہ اور جس کا انتظار یہودیوں کو بھی ہے اور عیسائیوں کو بھی ہے۔ تینوں مذاہب اس پر متفق ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں خیر اور شر کی طاقتوں کا قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا مارکہ ہوگا، عیسائی بھی کہتے ہیں خیر اور شر کی طاقتوں کا بہت بڑا مارکہ ہوگا، اور ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے، اللہ کے پیارے نبی الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت بڑا مارکہ ہوگا۔ یہ حدیث ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اس ایک حدیث میں آپ نے 4 مارکے بڑے بڑے بیان کیے، ان میں اس بڑے مارکے کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جناب نافع سے، جناب نافع کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس مغرب کی طرف سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے اون کے کپڑے پہن رکھے تھے، وہ آپ کے پاس ایک جھاڑی کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے، ٹیلے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ پاس جانا چاہیے، اجنبی لوگ ہیں، کہیں کوئی سازش نہ کر دیں۔ پھر میں نے سوچا کہ ممکن ہے کوئی خاص بات کر رہے ہوں اور میں چلا جاؤں تو اندر مداخلت آپ کو پسند نہ آئے، فأتیتم، لیکن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ قمت بینہم و بینہ، میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے 4 باتیں اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمائی، اور ان 4 باتوں کو میں نے یاد کر لیا، اور آج میں ان کو اپنے ہاتھ پہ گنتا ہوں۔ صحابی کہہ رہے ہیں، پہلی بات آپ نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب، تم جزیرہ عرب کو فتح کرو گے، ثم فارس، پھر فارس کو فتح کرو گے، ثم تغزون الروم، پھر روم کو فتح کرو گے، فیفتحها اللہ، اسے بھی اللہ فتح کر دے گا، ثم تغزون الدجال، اس کے بعد تم دجال سے جنگ کرو گے، فیفتحه اللہ، اس میں بھی اللہ تمہیں فتح دے گا۔ فقال نافع، حضرت نافع نے یہ حدیث حضرت جابر کو بیان کیا، تو حضرت نافع نے حضرت جابر سے کہا لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم، اس وقت تک دجال نہیں آئے گا جب تک روم فتح نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس حدیث میں آپ نے ترتیب یہ بیان کی، یہ سارے ترتیب سے آپ نے بتائی ہیں۔ پہلے تم جزیرہ عرب سے جنگ کرو گے، فتح ہو جائے گا، پھر تم فارس سے جنگ کرو گے، فتح ہو جائے گا، پھر تم روم سے جنگ کرو گے، فتح ہو جائے گا، پھر تم دجال سے جنگ کرو گے اور اس میں بھی تمہیں فتح ملے گی۔ پوری اسلامی تاریخ کی یہ 4 بڑے بڑے مارکے ہیں، اس میں اپنے اپنے دور کی سپر پاورز کے ساتھ جنگ کا تذکرہ ہے۔ جزیرہ عرب سب سے پہلے وہ فتح ہوگا، اور جزیرہ عرب ظاہر آہستہ آہستہ فتح ہوگا۔ اس سے ہمیں ان مارکوں کی نوعیت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں اسی موضوع پر۔
اسی موضوع کو حضرت عوف بن مالک نے بھی بیان کیا ہے اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ جناب عوف بن مالک کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس آیا اور آپ ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا اعدد ستن، عوف 6 چیزیں گن لو، بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے پہلے وہ رونما ہوں گی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا موتی، پہلی چیز میری وفات ہے۔ ثم فتح بیت المقدس، دوسری چیز بیت المقدس کی فتح ہے۔ ثم موتان، اس کے بعد عام موت ہے۔ چوتھی چیز مال کا عام ہو جانا ہے۔ پانچویں چیز ایک ایسا فتنہ ہے جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ چھٹی چیز صلح ہوگی تمہارے درمیان اور بنو الاصفر کے درمیان، اور بنو الاصفر تمہارے اوپر پھر حملہ کر دیں گے، غداری کر دیں گے، وعدہ توڑ دیں گے، دھوکہ دیں گے، اور وہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوگا۔ یہ 9,60,000 بندے ہیں۔ ایک ملک کا بھی جھنڈا ہو سکتا ہے، ایک قبیلے کا جھنڈا بھی ہو سکتا ہے، ایک علاقے کا جھنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم موجودہ ممالک کے حساب سے دیکھیں تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ 80 ملک اکٹھے ہو کے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوگا اور ہر ملک کی کم از کم فوج 12,000 ہوگی، اور وہ مل کر مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ یہ ہے الملحمۃ الکبریٰ۔ تو پچھلی حدیث میں اور اس حدیث کو ملا کے اگر ہم دیکھیں تو بیت المقدس کا، کسریٰ کا کچھ تذکرہ ہم نے کر لیا۔ جزیرہ عرب بھی فتح ہوا الحمدللہ، ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ۔ سعودی عرب، کویت، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات، موجودہ یہ جو کنٹریز ہیں، ان سب کو اس دور میں جزیرہ عرب ہی کہا جاتا تھا۔ فارس کی فتح، یہ فارسی جو لوگ تھے یہ مجوسی تھے، آگ کو پوجنے والے تھے۔ موجودہ جو سیاسی تقسیم ہے اس حساب سے ایران کا علاقہ، آذربائیجان، ترکمانستان اور روس کے بعض علاقے، ان سب کو اس دور میں بلاد فارس کہا جاتا تھا، اور ان کا ایک بڑا جو حکمران ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کسریٰ ایک دفعہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ کسریٰ کوئی نہیں ہوگا، اور وہ ایسے ہی حضرت عمر کے دور میں کسریٰ جب فتح ہوا، حضرت عدی والی حدیث کل آپ نے سنی تھی، تو اس کے بعد آج تک دوبارہ وہ متحدہ کوئی ان کی طاقت نہیں بن سکی ہے، اور دوبارہ نہ بنی ہے، نہ قیامت تک دوبارہ کوئی کسریٰ ہوگا۔ تو جزیرہ عرب کا معاملہ بھی صاف ہو گیا، کسریٰ کا معاملہ بھی صاف ہو گیا۔ تیسرے ہمارے بڑے دشمن ہیں الروم۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ روم سے کیا مراد؟ روم کے لیے حدیث میں 2-3 لفظ اور آئے ہیں۔ ایک آیا ہے قسطنطینیہ، اور ایک لفظ آیا ہے بنو الاصفر، اور ایک لفظ آیا ہے بنو اسحاق۔ اس دور کے اندر جو روم تھا اسی کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا۔ رومن امپائر اس دور کی سپر پاور۔ موجودہ تقسیم کے لحاظ سے یورپ کے بہت سارے ممالک، ترکی کے کچھ حصے، شام، سیریا، لبنان، عمان، فلسطین، اردن، قبرص یا سائپرس، یہ سب جو موجودہ ممالک ہیں یہ سارے اس دور میں رومن امپائر ہی کے انڈر تھے اور الروم ہی کے ماتحت تھے، اور ان میں اکثر عیسائی تھے، اکثر عیسائی تھے۔
مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی کچھ جنگیں شروع میں ہونی تھی مشرکوں سے، اس کے لیے جزیرہ عرب کے مشرک ان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ کچھ جنگیں ہونی تھی آگ پرستوں سے، اس کی نمائندگی کسرا کر رہا تھا اور فارس کے اور ایران کے علاقے کر رہے تھے۔ کچھ جنگیں ہونی ہیں عیسائیوں سے، اس کی نمائندگی روم کر رہے ہیں، اور سب سے آخری جنگ ہونی ہے یہودیوں سے، اور ان کی نمائندگی دجال کرے گا۔ تو یہ الروم والا جو مارکا ہے دجال سے پہلے، اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان رومیوں کے ساتھ، رومیوں سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں عیسائی دنیا، اس میں بالخصوص اٹلی اور یورپ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کو مدد کرنے والے عیسائی ہوں گے، ان کے ساتھ حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جنگ وقتاً فوقتاً جاری رہے گی۔ کبھی صلح بھی ہو جائے گی، کبھی معاہدہ بھی ہو جائے گا، کبھی اکٹھے مل کے بھی کسی دشمن سے یہ لڑیں گے۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس پر آپ نے پوری توجہ کرنی ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ حضرت یسیر ابن جابر کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک سرخ ہوا چلی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کوفہ میں ایک سرخ ہوا چلی، ایک آدمی آیا، وہ یہی چیخ پکار کے کہہ رہا تھا قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ یعنی سرخ آندھی تھی تو دیکھ کے ڈر گیا، اس نے کہا قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ یہ کہتا کہتا جناب عبداللہ ابن مسعود کے پاس آ گیا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کوفہ کے مفتی تھے، وہاں کے فقیہ تھے، صحابی رسول تھے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود یوں سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ابھی قیامت نہیں آنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایسا ماحول نہ ہو جائے کہ لاشیں تو ہوں گی لیکن وارث کوئی نہیں ہوگا، غنیمت تو ہوگی لیکن کوئی بھی لے کے خوش نہیں ہوگا، لوٹ کا مار ہوگا لیکن کوئی لے کے خوش نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، یہ اس طرف ہوگا، یہ مار کا جب تک نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ تم ایسے کہہ رہے ہو قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ دیکھیں صحابہ کا یقین کیسا تھا اللہ کے نبی کی باتوں پہ۔ پھر انہوں نے کہا ایک دشمن ہوگا، وہ سب اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور اہل اسلام ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی مسلمان بھی یونائٹڈ نیشن بن جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، اور ان کے خلاف کفار، ان کے دشمن بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے جناب عبداللہ ابن مسعود سے کہا آپ کا مطلب رومی ہے، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں عیسائی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اس وقت پھر جنگ ہوگی اور سخت جنگ ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ ترتیب سے ذہن میں رکھیں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا مسلمان اپنا ایک جہادی قافلہ بھیجیں گے اور ان کو یہ کہہ کر بھیجیں گے کہ دو نتیجے ہونے چاہیے، یا شہادت یا فتح، بس واپس نہیں آنا، یعنی موت پہ بیعت ہے، شہادت پہ بیعت۔ مسلمان اپنا وہ قافلہ یہ کہہ کے بھیجیں گے شرطۃ للموت لا ترجع الا غالبا، فتح پا کے واپس آ جاؤ تو آ جاؤ، وگرنہ واپس نہیں آنا، شہادت ہونی چاہیے۔ تو وہ جا کے جنگ کریں گے۔
معرکہ برپا ہوگا، سارا دن جاری رہے گا، حتیٰ کہ رات کا اندھیرا چھا جائے گا، تو رومی بھی واپس چلے جائیں گے، اور یہ مسلمان جو ہیں یہ بھی واپس پلٹ آئیں گے فتح حاصل کیے بغیر۔ پھر وہ دوسرا قافلہ بھیجیں گے، ان سے بھی یہی کہیں گے، دوسرا دن شروع ہو گیا کہ جنگ کرو، جہاد میں جاؤ اور موت کی نیت سے جاؤ یا پھر فتح۔ تو وہ بھی شام تک جنگ کریں گے فتح کیے بغیر، رات کے اندھیرے کی وجہ سے اس میں ایک گیپ آ جائے گا جنگ میں، اور وہ واپس آ جائیں گے۔ پھر تیسرا قافلہ جائے گا، پھر ایسے ہوگا۔ جب چوتھا دن ہوگا تو سارے اہل اسلام اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے الفاظ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ ہو رہی ہے، کچھ مجاہدین وہاں پہ جمع ہیں، پھر باقی اہل اسلام جو ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ اب اللہ ان کو موقع دے گا، اور آپ فرماتے ہیں فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً، جناب عبداللہ ابن مسعود، اور ظاہر ہے یہ جناب عبداللہ ابن مسعود اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہے ہیں، کیونکہ مستقبل کی باتیں ہیں۔ تو یہ ایسی جنگ کریں گے، یا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یرا مثلھا، اس جیسی جنگ کبھی نہیں ہوئی، یا آپ نے فرمایا لم یرا مثلھا، الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اور لاشیں اتنی گریں گی، ان الطائر لیمر بجنباتہم، ایک پرندہ ان کے پاس سے گزرے گا اوپر پرواز کرتے ہوئے، فما یخلفہم حتی یخر میتا، لاشیں ابھی پڑی ہوں گی اور اس پرندے کی پرواز ختم ہو جائے گی اور وہ ان لاشوں پہ گر پڑے گا۔ فَيَتَعَادُ بَنُو الْأَبِي كَانُوا مِئَةً، کہ وہ معرکہ ختم ہوگا تو ایک خاندان کے 100 جو افراد تھے، جب وہ دیکھیں گے تو ان میں سے 99 فوت ہو چکے ہوں گے، ایک ہی بچا ہوگا۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ، تو کسی نے غنیمت لے کے پھر کیا خوش ہونا ہے، او أَيُّ مِرَاثٍ يُقَاسَمُ، جب وارث ہی نہیں ہے تو وراثت تقسیم کیا ہوگی۔ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، ابھی اس مارکے سے وہ فارغ ہوئے ہی ہوں گے، اور یوں لگتا ہے کہ ابھی اس میدان میں ہی ہوں گے کہ ان کو ایک اور جنگ پیش آ جائے گی جو اس سے بھی بڑی ہوگی، اور ایک پکارنے والا پکار کے کہے گا کہ تمہارے پیچھے جو بیوی بچے ہیں ان میں تو دجال کا فتنہ شروع ہو چکا ہے، تو وہ جو کچھ ہوگا وہاں چھوڑ کے اس فتنے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور 10 گھوڑ سواروں کو بھیجیں گے سب سے پہلے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ ہم خیر فوارس علی ظہر الارض، اس وقت روئے زمین کے اوپر وہ سب سے بہتر شاہ سوار ہوں گے۔ یہ ہے جی صحیح مسلم کی روایت۔ اب پچھلی روایت کو اور اس روایت کو آپ نے ملانا ہے۔ پچھلی روایت میں کیا تھا کہ روم سے تم جنگ کرو گے
تمہارے اور ان کے درمیان ایک صلح ہوگی، پھر وہ دھوکہ دے دیں گے اور پھر وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ وہ بھی اسی مارکے کی تفصیل ہے۔ ایک اور حدیث میں مزید اس کی تفصیل آتی ہے کہ یہ جنگ کہاں ہوگی۔ یاد رکھیے، بہت سارے ایسے لوگ جو حدیث رسول سے سرسری واقفیت رکھتے ہیں، صرف ان کے سامنے کوئی تازہ ترین حالات ہوتے ہیں اور جلدی سے وہاں فٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس جنگ کا نام بھی آرمیگڈن نہیں لینا چاہیے، جو ہماری اصطلاح ہے الملحمہ، وہی نام لینا چاہیے۔ تو اس الملحمہ کے بارے میں بہت سارے لوگ، جب 9/11 کا مسئلہ تھا نا، تو بہت سارے لوگ اس کو وہاں فٹ کرتے تھے۔ اس سے مراد وہ جنگ ہے جو افغانستان میں ہو رہی ہے اور امریکہ کر رہا ہے، اور امریکہ نے نیٹو فورسز اکٹھی کر لی ہیں، اتنے سارے ملک جمع ہیں اور افغانستان پہ حملہ ہو رہا ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس کو جوڑ دیتے ہیں پاکستان کے ساتھ اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ یہ سب لوگ حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور حدیث رسول کو اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنے ایجنڈے کے لیے یا اپنے کرنٹ ایشوز کو بس صرف نمایاں کرنے کے لیے یا اپنی پیش گوئیوں کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنے اندازوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، لیکن اس محبت میں حدیثوں کو نہیں توڑنا مروڑنا اور یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، یہ جو الملحمہ الکبریٰ ہے کہاں پہ ہونا ہے، اس کا کیا انداز ہونا ہے، اس بارے میں خود حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ یہ سنن نبی داؤد ہے، اس کی کتاب الملاحم ہے۔ حضرت زید ابن ارطاد کہتے ہیں کہ میں نے جبیر ابن نفیر سے سنا، جبیر ابن نفیر کہتے ہیں میں نے حضرت ابو الدرداء سے سنا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فسطاط المسلمین یوم الملحمہ بالغوطہ، مسلمانوں کا بیس کیمپ بڑی جنگ والے دن الغوطہ ہوگا، الی جانب مدینہ، اور جو بیس کیمپ الغوطہ ہے وہ ایک ایسے شہر کے پڑوس میں ہے، یقال لہا دمشق، جسے دمشق کہا جاتا ہے، من خیر مدائن الشام، وہ شام کے بہترین شہروں میں سے ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو آخری معرکہ ہے وہ سرزمین شام میں ہونا ہے، سرزمین شام میں ہونا ہے، اور شام کو اس وقت سیریا کہا جاتا ہے، اور اس کا کیپٹل سٹی ڈومیسکس جس کو دمشق کہا گیا ہے، اور دمشق کے قریب ہے الغوطہ، وہ شہر بھی باقاعدہ اس وقت موجود ہے، اور وہاں بہت سارے شامی ظالم رافضی حکومت نے حملے کر کے بہت بڑا نقصان بھی ان کو پہنچایا ہے۔ البتہ ایک چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دشمن بھی سارے جمع ہو جائیں گے اور مسلمان بھی سارے جمع ہو جائیں گے، تو شام کی سرزمین میں جو معرکہ ہوگا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں، بلکہ دعا کرنی چاہیے اگر ہماری زندگی میں ہو یا بعد میں ہو تو اللہ یہاں سے ہمیں بھی وہاں روانہ کر دے، کیونکہ وہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین لوگ ہوں گے۔ تو نیشنلزم میں آ کے صرف ایک پاکستان کو فوکس کرنا اور ساری حدیثوں کا مصداق اس کو بنا دینا اور یہ کہنا کہ اس پاکستان کو اللہ کے رسول نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا تھا،
یہ احادیث کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہماری آرمی کا موٹو جہاد فی سبیل اللہ ہے اور اللہ ان کو حقیقی جہاد کی توفیق دے تو یہ بھی اس لشکر کا حصہ ہو سکتی ہے، اور کرے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہوگا، چونکہ اس کے لیے الفاظ موجود ہیں. یعنی وہ ہمارے اپنے اندازے نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان جمع ہو جائیں گے. پہلے ایک دن حملہ ہوگا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن آپ نے کیا کہا کہ باقی اہل اسلام بھی جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے. آپ نے وہاں اہل اسلام کہا، ایک خطے کا نام نہیں لیا، اہل اسلام جمع ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ امید ہے تب تک اللہ تعالی مسلم تمام افواج کو بیداری بھی دے اور ان کو اکٹھا بھی کر دے انشاءاللہ، تو یہ جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی. سنن نبی داؤد میں موضع فسطاط المسلمین فی الملاحم ارض یقال لها الغوطہ، مسلمانوں کا بیس کیمپ بڑے مارکے اور جنگوں میں وہ سرزمین ہوگی جس کو غوطہ کہا جاتا ہے. ایک اور بڑے ہی قابل احترام شخصیت ہیں، مفسر قرآن ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے بھی جو الملاحم کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ اس دور کے حالات ان کے ذہن پہ اتنے سوار ہیں کہ انہوں نے بھی ساری اس کو اپلائی افغانستان اور پاکستان کے تناظر میں کر دیا ہے. جبکہ حالات کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے، حدیثوں کو استعمال کرنا چاہیے اور ویسے اس کا مطلب سمجھنا چاہیے جیسا کہ محدثین نے سمجھا ہے. اور جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہی کرنے چاہیے. اور پھر ایک اور اہم اصول ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنا یقین پہ جس کو کہتے ہیں نا سروں جمانا، یہ نہیں کہتے کہ یہی مراد ہے جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے اور یہی ہوگا، بس جیسے ابھی اس طرف سے آ جائے گا امام مہدی آ جائیں گے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. احادیث کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. جو احادیث ہیں ان کو ویسے رہنے دے. آپ کے میرا اندازہ ہے، میرا احساس ہے، کیا کہا تھا امام سفیان نے، مہدی تمہارے دروازے پر بھی آ جائیں تو پھر بھی اس سے تعلق نہ رکھنا جب تک کہ امت ان پہ جمع نہ ہو جائے، جب تک امت ان پہ جمع نہ ہو جائے. وگرنہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہر دوسرا تیسرا ملک، آپ حیران ہوں گے جو ہمارے مسلمان بھائی ہندوستان اور انڈیا میں رہتے ہیں وہ یہ حدیثیں اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم اگر ہند کے مسلمان ہو تو ہم بھی ہند کے مسلمان ہیں. وہ یہ ساری حدیثیں اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، تم اگر اتنے ہو تو ہم اتنے ہیں. تو اس لیے احادیث رسول کو محدثین کے نقطہ نظر سے اور محدثین کی نگاہ سے سمجھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی اور انسان گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب سرزمین شام میں یہ معرکہ کس لیے ہوگا، میں اس پہ بھی بڑا غور کرتا رہا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں میرے دل میں ڈالی ہیں. سرزمین شام انبیاء کی سرزمین ہے. سرزمین شام، اس کو بند کر دیں پلیز موبائل پر. سرزمین شام یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ اللہ نے تورات کو بھی نازل کیا اور انجیل کو بھی نازل کیا. سرزمین شام ہی وہی سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے. سرزمین شام ہی وہ سرزمین ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے اور کوئی عیسائی سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوا. سرزمین شام ہی اکثر انبیاء کی سرزمین ہے اور سرزمین شام ہی وہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے زمین کا میدان محشر لگانا ہے. اس میدان محشر سے پہلے سب اہل اسلام اور ان کے دشمن اس میدان میں آخری جنگ لڑیں گے. اور سرزمین شام ہی وہ سرزمین ہے جہاں پھر اس کے بعد دجال کے ساتھ معرکہ ہوگا اور
شر کی سب سے بڑی طاقت کو سرزمین شام میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد جتنے بھی شرارتی لوگ رہ جائیں گے سرزمین شام میں کے بارے میں ہی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندروں اور خنزیروں کے ساتھ انہیں پھر میدان محشر میں بھی سرزمین شام میں اکٹھا کیا جائے گا. تو یہ ساری باتیں آپ کو تب سمجھ میں آئیں گی جب آپ اپنے معروضی حالات کو ایک دفعہ نکال کے حدیثوں کی روشنی میں مسئلے کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. اور اگر آپ ادھر ادھر کے تیر تکے چلاتے رہیں گے، جو 9/11 جس نے دیکھا اس نے اس کو وہاں جوڑ دیا، جس نے افغانستان کا مارکا دیکھا اس نے اس کو وہاں جوڑ دیا، جس نے کشمیر کا مارکا دیکھا اس نے اس کو وہاں جوڑ دیا، جس نے بعد کے مارکے دیکھے اس نے اس کو وہاں جوڑ دیا. تو یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. اس معاملے میں محدثین سے رہنمائی لینی چاہیے اور شارحین حدیث سے رہنمائی لینی چاہیے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی. تو ایک مارکا تو جو بڑا مارکا ہے نا یہاں ہوا، پھر مارکے شروع ہو جانے ہیں، ختم نہیں ہو جانے، شروع ہو جانے ہیں، مزید مارکے بھی ہونے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم نے سنا ہے ایک ایسا شہر ہے جس کا کچھ حصہ خشکی میں ہے اور کچھ سمندر میں ہے. صحابہ نے کہا جی ہاں سنا ہے. آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس شہر کے اوپر بنی اسحاق میں سے 70,000 لوگ حملہ نہیں کر لیں گے. بنو اسحاق کے لفظ قابل غور. تو جب وہ اس شہر میں پہنچیں گے وہاں قیام کریں گے ان کو اسلحہ اٹھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، نہ تیر چلانے کی ضرورت پیش آئے گی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس شہر کا ایک حصہ فتح ہو جائے گا. راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے سمندر والے حصے کی بات کی تھی یا نہیں. پھر وہ دوبارہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس شہر کا دوسرا حصہ فتح ہو جائے گا. پھر وہ تیسری مرتبہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو سارا شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور شہر میں داخل ہوں گے اور وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اسی اثناء میں ایک پکارنے والا پکار کے کہے گا کہ دجال آ گیا ہے. یہ بھی الملحمہ الکبریٰ کا حصہ ہے. تو یہاں اپنے قسطنطینیہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اس شہر سے مراد قسطنطینیہ ہے. تو قسطنطینیہ جو ہے اس کا بانی تھا، اس کا نام تھا کانسٹنٹائن غالباً، جس کو عربی میں قسطنطینیہ کہہ دیا گیا. اور یہ روم کا کیپٹل سٹی تھا تو اس سے مراد بھی عیسائی اور رومی ہی ہے. اس وقت جو قسطنطینیہ ہے یہ ترکی میں ہے اور ترکی میں اس کو استنبول کہا جاتا ہے جو کہ اصل میں اسلام بول تھا. تو اس حدیث کی واللہ عالم، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت الحمدللہ ترکی مسلمانوں کے پاس ہے. مستقبل میں جب اللہ چاہے گا ایک ایسی جنگ ہوگی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر اس کے بعد مسلمان اس کو فتح کریں گے. اور آپ نے کہا کہ بنو اسحاق میں سے 70,000 لوگ اس میں شامل ہوں گے. اب بنو اسحاق جو ہے یہ کون ہے؟ واللہ تعالی عالم. بعض شارحین حدیث کی اس بات پہ دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ بنو اسحاق سے مراد وہ عیسائی ہیں 70,000 جو مسلمان ہو جائیں گے اسی علاقے میں سے، اور وہ باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر پھر اس علاقے کو
فتح کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ان کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے اور اللہ اس علاقے کو فتح کر دے گا. یہ ہے الملحمۃ الکبریٰ. باقی اب وقت نہیں ہے، وگرنہ آپ کو کچھ بتاتے کہ اس وقت تازہ ترین شام میں کیا صورتحال ہے اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ایک رافضی حکومت نے کتنے ظلم و ستم کے بازار گرم کر رکھے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل کچھ ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد دجال کا فتنہ، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مارکے کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس جب آباد ہوگا تو مدینہ ویران ہوگا. مدینہ ویران ہوگا تو بڑی جنگیں شروع ہو جائیں گی. بڑی جنگیں شروع ہو جائیں گی تو قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا. قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا تو دجال آ جائے گا. پھر آپ نے اپنے جو راوی ہیں، بلکہ خود نبی علیہ السلام نے اپنی ران پہ یوں ہاتھ لگایا اور کہا معاذ جیسے تم یہاں بیٹھے ہو ویسے ہی یہ باتیں سچی ہیں. جیسے تم یہاں بیٹھے ہو ویسے ہی یہ باتیں سچی ہیں. اس حدیث سے بعض علماء نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ انشاءاللہ سرزمین شام پہ جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سرزمین شام مسلمانوں کا دارالخلافہ ہوگا. دارالخلافہ ہوگا اور بیت المقدس آباد ہو جائے گا. اور اس بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینے کی ویرانی کا یہ مطلب نہیں کہ اجڑ جائے گا. مدینے کی ویرانی کا واللہ عالم یہ مطلب ہے کہ مدینے سے بھی مجاہدین آخری مارکے میں شرکت کرنے کے لیے جوک در جوک آ رہے ہوں گے، جس وجہ سے مدینے کی آبادی کم پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور جذبہ جہاد ہم سب کے اندر پیدا فرمائے، اور ہماری زندگی میں اگر ایسا کوئی معرکہ ہو تو اللہ ہمیں پورے ایمان کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اور شوق شہادت کے ساتھ اس کے اندر شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور احادیث کو صحیح پس منظر میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت